بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تمام میڈیا کا، تمام جرنلسٹ کا شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ آئے اور اس پریس کانفرنس کو آپ کور کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت منسٹر فار ایریگیشن ریاض صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ منسٹر فار سپورٹس اور یوتھ افیئرز تاج صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ کل رات دوبارہ چوتھی بار عمران خان صاحب کو رات کے اندھیرے میں پمز لایا گیا اور وہی ایپیسوڈ کو جو پہلے 3 دفعہ ہوا تھا اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ کل رات کے اندھیرے میں خان صاحب کو لایا گیا، ان کی وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ تھی 30 منٹ کے لیے وہ ٹریٹمنٹ وہاں پہ جاری رہی اور 30 منٹ کے بعد خان صاحب کو دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ جب پہلی دفعہ لایا گیا تھا تب بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سراپا احتجاج تھی، نہ کسی فیملی کے ممبر کو بتایا گیا کل، نہ کسی پارٹی رہنما کو بتایا گیا اور نہ کسی ذاتی ڈاکٹر کو بتایا گیا۔ اور ڈے 1 سے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہ کی جائے۔ کل رات کو دوبارہ پمز لانا رات کے اندھیرے میں، اور اس سے پہلے بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے کہ ان کو بھی رات کے اندھیرے میں جیل سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، وہاں پہ ریٹینا ڈی اٹیچمنٹ کی جو پروسیجر تھا وہ کیا گیا اور اس پروسیجر کے بعد بشرا بی بی کو 3 دن ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگلے ہی گھنٹے ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ کل رات عمران خان صاحب کو بھی ٹریٹمنٹ کے بعد شفٹ کیا گیا اور جو ان کی بہنوں کا مطالبہ تھا وہ آج بھی تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہے اور وہ بالکل صحیح ان کا جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کی فیملی کے زیر نگرانی، ان کی ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ۔ لیکن 4 دفعہ ہو چکا ہے، نہ ہی ذاتی ڈاکٹر کو بتایا گیا، نہ فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی پارٹی کی کسی رہنما کو بتایا گیا۔ جب ان کو واپس لے گئے تب پارٹی کے چیئرمین جو ہے ان کو بتایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی آنکھ کا ایشو ہے کہ ان کو بار بار یہ پمز لے کے آ رہے ہیں اور پمز میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جو اس وقت آنکھوں کا ایشو ہے اس کے لیے ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہونا بڑا ضروری ہے اور پوری پمز میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ کیا اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہے، جو چور دروازے سے 17 سیٹوں پہ پورے پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط ہے، کیا انہوں نے اپنا علاج کبھی پمز سے کروایا؟ کیا ان کے بچوں نے کبھی اپنا علاج پمز سے کروایا؟ ہاں، میرے لیڈر نے شوکت خانم کو بنایا ہے اور وہ اپنا علاج شوکت خانم سے ہی کراتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کنٹینر سے 2013 میں جب حادثہ ہوا، جب وہ نیچے گرے تو ان کا علاج شوکت خانم میں ہوا۔ جب وزیر آباد میں اسیسینیشن کا اٹیمپٹ ہوا ان پہ، جب وہ زخمی ہوئے تب بھی علاج شوکت خانم سے ہوا۔ لیکن اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہے، جو اتحادی پارٹیاں ہیں، ان کو زکام بھی ہوتا ہے یا دبئی یا لندن چلے جاتے ہیں، تو پھر محسن پاکستان کو پمز لے کے آنا اور پمز میں ان کی جو مرض ہے اس کا اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسا کیا چھپایا جا رہا ہے فیملی سے، ڈاکٹر سے، کہ نہ ڈاکٹر کی رسائی دی جا رہی ہے، نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ 16 اکتوبر کو آخری ملاقات وکیلوں کی ہوئی تھی، 4 دسمبر کو عظمی بی بی کی آخری ملاقات ہوئی تھی، 6 مہینے سے خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، 200 دنوں سے وہ آئسولیشن میں ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کی جب آخری ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے آنکھ کی ایشو کی بات کی تھی، اور یہاں پہ جو حکومت کہتی ہے کہ وہ صحت یاب ہے، ان کو آنکھوں کا ایشو نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے حکومت کی کسی سٹیٹمنٹ پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں 3 دن بعد خود ہی اس سٹیٹمنٹ سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ لایا گیا اور جب اسد اللہ خان صاحب نے یہ سٹوری بریک کی تو وفاقی وزیر اطلاعات نے اس کی تردید کی اور پھر 5 دنوں بعد جمعرات کی صبح اس کی تصدیق کر دی۔
پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک مائنر سی سرجری تھی. جب ہم نے پتہ کیا تو جو سرجری تھی، جو ان کا جو پروسیجر تھا، یہ کہہ رہے تھے 30 منٹ کا. ہم نے جب اپنے اینڈ سے ڈاکٹروں سے پوچھا تو وہ جو پروسیجر ہے وہ 3 سے 4 گھنٹوں کا تھا، اور خان صاحب کو 40 منٹ کا پروسیجر کرا کے واپس شفٹ کر دیا گیا. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ صحت یاب ہے تو ہمیں کوئی اعتبار ان کی سٹیٹمنٹس پہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیملی کو ملنے دیا جائے، ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے، ان کو ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنایا جائے، ان کا چیک اپ جو ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے کرایا جائے، ان کے ٹیسٹ کروائے جائے. تمام ٹیسٹس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایشو بنا ہوا ہے. اور ایک اور چیز کہ بشرا بی بی کو بھی آنکھوں کا ایشو بنا ہوا ہے، اور اڈیالہ میں جو ہمارے آسرین ہیں اس وقت ان کو بھی آنکھوں کا ایشو بنا ہوا ہے. تو ایسی کیا چیز دی جا رہی ہے، ایسا کیا کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے کہ سب کو آنکھوں کا ایشو بن رہا ہے؟ وہاں اعجاز چودھری صاحب کو کڈنیز کا ایشو ہے، صنم جاوید کو آنکھوں کا ایشو ہے، یاسمین راشد صاحبہ کو آنکھوں کا ایشو ہے، خان صاحب، بشرا بی بی. تو جیل میں ایسا کیا کیا جا رہا ہے کہ سب کا آنکھوں کا ایشو بن رہا ہے؟ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مطلب ہی یہی تھا کہ کل رات کو اس حکومت نے ایک دفعہ پھر رات کے اندھیرے میں، کیونکہ یہ واردات کے عادی ہو گئے ہیں، کیونکہ رات کے اندھیرے میں تو یا چوری ہوتی ہے یا ڈکا زنی ہوتی ہے یا کوئی اور 2 نمبر کاتا ہوتا ہے. اور یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جیل مینول کے مطابق آپ تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ شام کے بعد کسی قیدی کو نہیں باہر لایا جاتا. اگر کسی کی رہائی بھی ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے تو وہ رہائی اگلے دن پہ چلی جاتی ہے. تو یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ ہائی پروفائل جو محسن پاکستان ہے عمران خان صاحب، اس کو آپ رات کے اندھیرے میں چوتھی بار پمز لے کے آ رہے ہیں، اور کسی کو بھی آپ خبر بھی نہیں کرتے، نہ ڈاکٹرز کو، نہ فیملی کو، نہ پارٹی رہنماؤں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے. آپ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ بنیادی حقوق نہیں دے رہے ہیں ان کو. یہ ان کا بنیادی حقوق ہے. ان کی فیملی کا جو ڈیمانڈ ہے، جو علیمہ آپا کی ڈیمانڈ ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کی فیملی ان کے ہمراہ ہو، ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہو، جو بھی پروسیجر ہو ان کی ذاتی ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف قید میں تھے اور تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب ان کو نجی ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو مریم نواز کو اس بنیاد پہ ضمانت دی گئی کہ اس نے والد کی تیمارداری کرنی تھی.